محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ فإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ صدق اللہ۔ اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی فرق اٹھا نہیں رکھتے، کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، تمہارے نقصان پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ واقعی بغض و عناد ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو اور بھی آگے ہے۔ ہم علامتوں کو تمہارے سامنے ظاہر کر چکے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں، تم ایسے ہو کہ تم ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اور لیکن یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تم سے تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، تو تم کہہ دو کہ تم اپنے غصے میں مرے جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ یاد رکھو، اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لیے رنج کا سبب بنتا ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم استقلال اور صبر کے ساتھ رہو گے تو ان لوگوں کی تدبیریں تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں، گھیرے رکھتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع کی آخری آیتیں ہیں، جس میں آیت نمبر 118، 19، 20، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیتوں کے سلسلے میں جو شان نزول بیان کیا گیا کہ یہود اور منافقین دونوں جماعتوں کا اس میں ذکر کیا گیا۔ یہودیوں کے بارے میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اسلام سے قبل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جن مسلمانوں کے یہودیوں سے پڑوسیانہ تعلقات تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی قائم تھے، تو ان یہودیوں کی دوستی پر اعتماد کر کے انہیں مسلمان بعض رازدارانہ باتیں بھی بتا دیا کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں یہ روایت ہے کہ مسلمان عام طور پر انہیں مکمل مسلمان سمجھ کر ان سے پوری احتیاط نہ برتتے، اور اپنی بعض خفیہ باتیں ان کو بتا دیتے تھے۔ اس طرح ان سے نقصان کا اندیشہ تھا۔ اہل ایمان کو یہود و منافقین کے شر سے بچانے کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور ان میں صاف صاف یہ بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کو اپنا رازدار نہ بنائیں، اور دوسرے مذہب والوں میں کسی کو برتاؤ میں صاحب خصوصیت نہ بنائیں، کیونکہ یہودی ہوں یا عیسائی یا منافقین یا مشرکین کی کوئی جماعت، کوئی بھی لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ ایمان والوں کو نقصان پہنچائیں، دینی اور دنیاوی خرابیوں میں مبتلا کریں۔ ان کی خوشی تو اسی میں ہے کہ مسلمان تکلیف اور مصیبت میں رہیں، اور کسی نہ کسی تدبیر سے مسلمانوں کو ضرر پہنچ جائے، نقصان پہنچ جائے، اور جو دشمنی اور بغض ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے اور آگے کی چیز۔ لیکن بسا اوقات عداوت اور دشمنی کے جذبات سے مغلوب ہو کر کھلم کھلا بھی ایسی باتیں کر گزرتے ہیں جو ان کی گہری دشمنی کا صاف پتہ دیتی ہیں۔ لہٰذا عقل مند مسلمان کا کام یہ ہے کہ انہیں
ایسے خبیث باطن دشمنوں کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ ان آیتوں کے اندر حق تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اگرچہ کہ آیتوں کا شأن نزول خاص ہے، مگر الفاظ کے عموم کی وجہ سے حکم بھی اس کا عام ہوتا ہے، اور یہی قرآن پاک کی تفسیر کا اصول ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی حکم کسی خاص وجہ سے دیا گیا تو وہ حکم اسی زمانے کے اعتبار سے خاص نہیں رہتا، بلکہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے وہ حکم دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ چلے گا۔ چنانچہ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ حضرات صحابہ کو پہلے مرتبہ کے وہلے میں حکم دیا گیا، لیکن قیامت تک کے لیے آنے والے ایمان والوں کے واسطے یہ حکم اب بھی برقرار ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے ایمان والوں کے علاوہ کسی کو رازدار مت بناؤ کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں رکھتے۔ اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ تمام مسلمانوں کو غیر مذہب والوں سے خصوصی دوستانہ اور محبت کے تعلقات کی ممانعت فرمائی گئی، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کو اپنا ہمراز نہ بنایا جائے، نہ ان کو اپنے قومی، ملکی اور ملی انتظامات میں دخیل بنایا جائے، ایسی چیزوں سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک نصرانی کی قابلیت اور اس کی لیاقت کی تعریف آپ کے سامنے کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس کو اپنا میر منشی بنا لیں تو بہتر ہوگا۔ تو آپ نے انہی آیات کی بنیاد پر انکار فرما دیا اور فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے ملت والوں کو رازدار بنا لوں گا، جو قرآن مجید کے حکم کے سراسر خلاف ہے۔ آگے ان دشمنوں کی طرف سے حسد اور ان کے دلی عداوت کا حال بیان فرمایا گیا، کہ جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ لوگ تمہاری دشمنی کو انتہا کی شکل میں رکھتے ہیں، انتہا کے طور پر رکھتے ہیں اور بہت رکھتے ہیں، پھر تم ان سے محبت اور خصوصی دوستی کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ ارشاد یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی، ہاں سمجھو تم تو ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت کا برتاؤ رکھتے ہو، مگر یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے، نہ دل سے برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وتؤمنون بالکتاب کلی، اس میں ان کی بھی کتابیں شامل ہیں، اور وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، مگر وہ تو باوجود اس تمہارے ایمان لانے کے بھی اور تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھنے کے تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم باوجود ان کے اس قرآن پر ایمان نہ رکھنے کے بھی ان سے محبت رکھتے ہو، اور تم ان کے ظاہر دعویٰ ایمان سے شبہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں، کیونکہ یہ لوگ یاد رکھو جب تمہارے سامنے ملتے ہیں اور تمہارے سامنے رہتے ہیں تو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بتانے کے اہتمام کو اختیار کرتے ہیں، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں تو آپس میں ان لوگوں کا طریقہ کار بالکل الگ ہوتا ہے، اور یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو صرف جب تم سے ملتے ہیں تو تمہارے دکھانے کو منافقانہ طور پر کہہ دیتے ہیں کہ قرآن بھی بہت اچھی کتاب ہے اور قرآن میں یوں آیا ہے یوں آیا ہے، لیکن جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھانے جاتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں سے کھل کے فرما دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مرے جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے تو تب بھی تمہاری مراد پوری نہ ہوگی، یعنی جو ان کی مراد ہے کہ ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں اور مسلمان دنیا میں نہ رہیں، یہ تو ان کی مراد کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، کہ اس لیے ان لوگوں کے دلوں میں جو رنج اور غبار اور دشمنی عداوت تمہارے معاملے میں بھری ہوئی ہے، یہ سب اللہ نے تمہارے سامنے کھول کھول کر بتلا دی، اور ان کا یہ حال یہ بھی بتلا دیا، ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، کہ اگر تم کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کو برا لگتا ہے، ان کو لیے موجب رنج بن جاتا ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے
تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو تو ایسا ہوتے ہی رہنا چاہیے۔ اور جب ان کے یہ دلی حالات ہیں تو وہ کب اس بات کے قابل ہیں کہ تم ان سے دوستی رکھو؟ اب یہ احکام سن کر ممکن تھا کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال گزرے کہ جب ہم ان سے دوستانہ تعلقات نہ رکھیں گے اور زیادہ غیظ و غضب میں آ کر ہمارے خلاف تدبیریں کریں گے اور ایمان والوں کو ضرر پہنچانے میں اور کوششیں کریں گے اور بڑھ کر نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دشمنان دین اور اسلام کے دشمنوں سے محفوظ رہنے اور ان کے مکر و فریب اور سازش کو کارگر نہ ہونے کا حتمی نسخہ بھی بتلا دیا۔ وہ 2 چیزیں بتائیں، ایک تو صبر کرنا، دوسرے تقوی کے ساتھ زندگی اختیار کرنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اے دشمنان دین کے فریب اور چالاکیوں سے مسلمان کا کچھ نہیں بگڑے گا اگر مسلمان 2 چیزوں پر قائم رہے گا۔ نمبر 1 صبر اور تقوی، یعنی یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کوئی داؤ پیچ یا مکر و فریب نہ کر سکیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ لوگ تو اپنے کوشش کے مطابق سب کچھ کریں گے، مگر ان کے مکر و فریب اللہ کی طرف سے کارگر نہیں ہو سکیں گے، یعنی ان کے تمام مکر و فریب اللہ کی طرف سے ناکارہ کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ مسلمان صبر و تقوی پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔ اب صبر و تقوی کی تفصیل تو بہت تفصیل ہے کہ صبر سے مراد کیا ہے، تقوی سے مراد کیا ہے۔ مختصراً یہ سمجھنا چاہیے کہ دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا، عزم صمیم یعنی پکا ارادہ کر کے استقلال کے ساتھ آدمی زندگی گزارے، اور استقلال اور ثابت قدمی سب صبر میں داخل ہیں۔ اور تقوی جس میں خوف خدا، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل اور نافرمانی سے بچنا اور عام گناہوں سے پرہیز ہونا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتوں کو موجودہ زمانے کے حالات کے حساب سے بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے اتارا گیا ہے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس زمانے کے حالات کے حساب سے بتائی ہیں، ہو بہو اگر ہم اپنے اطراف کا اور اپنے حالات کا جائزہ لیں تو اس زمانے میں بھی تقریباً یہی حالات ہیں دشمنان دین کی طرف سے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب کلی ہیں اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رہتی دنیا تک کے واسطے نازل کیا ہے، تو اس لیے اس حساب سے حق تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے واسطے مسلمانوں کو یہ وضاحت کر دی گئی کہ اے ایمان والو، تم اچھی طرح سے اپنے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے معاملات کے معاملے میں احتیاط رکھو۔ غیر اہل ایمان میں سے کسی کو اپنا رازدار نہیں بنانا، یہ سب باتیں اہل ایمان کو سمجھائی گئیں، اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمان اگر ہمارے اپنے ملک بالخصوص ہندوستان جیسے ملک میں ایسی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو بہت بڑے نقصان میں رہیں گے۔ ان ہدایات میں سب سے بڑا مسئلہ ہے صبر اور تقوی۔ صبر اور تقوی کو اگر آدمی رکھیں گے تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو بھی جس طرح کی کوششیں کر لے، وہ کوششیں اللہ تعالیٰ انہی پر پلٹا دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر ہم صبر و تقوی سے ہٹ کر ان کے ظاہری شکلوں کو دیکھ کر ڈرنا شروع کر کے نعوذ باللہ اپنے سیفٹی اور اپنی حفاظت کے نام سے ان لوگوں کی اندرونی تعلقات قائم رکھیں گے، یا ان کے سامنے جا کر مسلمان جاسوسی کریں گے، تو پھر یہ ایک ایسا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان کی کوئی پابجائی نہیں ہو سکے گی، اور رہتی دنیا تک کے واسطے مسلمان پوری دنیا میں بدنام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس معاملے میں سوچ سمجھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔